السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، شعبہ طب کے حوالے سے آج کل اتنی تیزی سے اہم مسائل کا سامنا ہے کہ کئی موضوعات کو ایک ساتھ میں تقسیم کرنے کے باوجود بھی آج پھر ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے قوانین میں ترمیم کی قسط کو موقوف کرتے ہوئے کچھ باتیں بطور خبر کے اور پھر تفصیل میں پی پی ایچ آئی جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر پر مافیا کی الغار کے علاوہ خبر یہ ہے کہ فی الحال سیکریٹری صحت ریحان بلوچ ابھی کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ پنجاب میں سرکاری اسپتالوں میں پیڈ نرسنگ انٹرنشپ کی اجازت دے دی گئی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ شعبہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، پی پی ایچ آئی کو ریاض احمد میمن کی بے مثال کارکردگی پر محکمہ صحت سندھ میں ریکگنائز کیا گیا اور پھر اسے دیہی سندھ کے بنیادی صحت مراکز، میٹرنیٹی ہومز وغیرہ بہتری کے نعرے کے ساتھ سپرد کیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ محکمہ صحت سندھ کے ماتحت اداروں کو بجٹ کی رقم 4 حصوں میں دی جاتی ہے، لیکن پی پی ایچ آئی کے علاوہ اس وقت محکمہ صحت سندھ کے ساتھ کام کرنے والی دیگر این جی اوز کو سالانہ بجٹ پہلی اور ایک ہی قسط میں ادا کر کے مروجہ طریقہ کار کو بھی خوش اسلوبی سے پورا کر لیا جاتا ہے۔ عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والے صحت کے سرکاری قومی اداروں کو محض پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان این جی اوز کو اونرشپ تک دے دینا وزارت صحت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کی کھلی ناکامی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ کریڈٹ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ اس پارٹی کے سابق وفاقی وزیر صحت اعجاز علی جھاگرانی کے دور میں اس 5 سالہ قومی صحت پالیسی کی ہمیشہ کے لیے تجویز و تکفین کر دی گئی، جس کی بنیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے عہد حکومت میں رکھی گئی تھی۔ اس پالیسی کا تیا پاچا کر کے جیے بھٹو کا نعرہ لگا کر بھٹو کی روح کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے یا بھٹو کی روح کو بے چین کیا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ پہلی بار وزیر اعظم بننے کے بعد وزیر اعظم کی حیثیت سے کراچی کے عوام کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے نارتھ کراچی میں ایک مکمل چلڈرن تدریسی ہسپتال کا منصوبہ دیا۔ وہ منصوبہ بے نظیر حکومت کے بعد استبل میں تبدیل ہو گیا۔ روزنامہ ڈان کی فوٹو پر سب سے زیادہ سندھ کے گورنر کے منصب پر فائز رہنے والے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے اسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نہ صرف بحال کیا بلکہ اس اقدام سے متاثر ہو کر جاپان کی این جی او نے جدید عمارت اور جدید طبی آلات کے ساتھ جو عمارت تعمیر کر کے دی، آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی اس کو ایک روز بھی نہ چلا سکی۔ بدقسمتی سے یہ نارتھ کراچی چلڈرن اسپتال بھی آج تک کے پی کے کی ایک این جی او کی سپردگی میں چل رہا ہے، جو کہ وزارت صحت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کی کامیابی ہے یا ناکامی، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے پی پی ایچ آئی کی دوسری قسط ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ مزید تفصیل آئندہ روز تیسری قسط میں ملاحظہ فرمائے۔
ناظرین کرام، جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جو کہ قانون اور آئین کے مطابق آج خود ایک تدریسی مکمل ہسپتال اور عرف عام میں جنا اسپتال کراچی ہے، اس تاریخی پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی دو خواتین پروفیسر نازش بٹ اور پروفیسر ارم بخاری کو نشانے پر لے لیا گیا ہے۔ ان پروفیسرز کو ان کی ترقی کا حق دیے بغیر جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی جو اپنے قیام سے تاحال آج تک ایک مکمل تدریسی ہسپتال سے محروم ہے، طبی پروفیسرز کے مافیا کے ایک سرغنہ جو پروفیسر مسعود حمید کی طرح ریٹائر ہونے کے باوجود ذاتی بادشاہت کے قیام کے لیے ایک سازشی منصوبے کے تحت بہت سرگرم دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے پہلے بجٹ بک سے مذکورہ شعبہ جات گیسٹرو انٹرالوجی اور نیورو سرجری سے فل پروفیسرز کی اسامیوں کو ختم کروا دیا۔ ایل ڈی این کی تحقیقات کے مطابق مذکورہ مفادات کے مکرو اور بھیانک کھیل کا ایک بڑا حصہ پروفیسر امجد سراج میمن، متنازع وائس چانسلر جنا سندھ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر شاہد رسول اور ڈاکٹر یحییٰ آفریدی پر مشتمل ہے، جو مریضوں کے مفاد کے بجائے ذاتی مفادات کے لیے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب قومی تاریخی ادارے سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ جلد ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی جو سیکریٹری صحت سندھ ریحان اقبال بلوچ کے کزن ہونے کے دعوے کے ساتھ تمام قوانین سے بالا محسوس ہوتے ہیں، ہسپتال کا غائب سرکاری ایئر کنڈیشن جس پر ہسپتال گزشتہ دنوں خبروں میں رہا، اس سرکاری ایئر کنڈیشن کی واپسی پر موصوف ایم ایس نے پراسرار خاموشی اختیار کر کے ایک بار پھر ہسپتال میں نئے گھوسٹ ملازمین پیدا کرنے کے حالات پیدا کر دیے ہیں، جنہیں وہ خود چند ماہ قبل میٹرن غزالہ شاہین کو وارننگ کا نوٹس دے کر اپنے حکم کو خود ہی بھول چکے ہیں۔ ہسپتال کی حادثاتی میٹرن گریڈ 17 غزالہ شاہین گزشتہ 2 سال سے گریڈ 18 کی اصل میٹرن نیلم پروین کو ویزے پر روانہ کر کے ہسپتال کی مافیا کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہیں، اور جن ملازمین کو اصل پوسٹوں پر کام کرنے کا تحریری حکم ایم ایس ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی نے خود جاری کیا تھا، وہ احکامات عمل درآمد سے قبل ہی ردی کی ٹوکری میں جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی خلاف قانون اسٹور کیپر انوار الحق کی مدد سے ریٹائر ہونے سے قبل اپنے عزیز کے نام پر بلاول شاہ سوسائٹی کی اپنی کوٹھی کے پلاٹ کو مکمل کرانے کے منصوبے پر عمل کرانے میں اتنے سرگرم ہیں کہ سیکریٹری صحت سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے گھوسٹ ملازمین کی بار بار نشاندہی کے باوجود سرکاری خزانے کی مذکورہ سنگین واردات کی تصدیق نہ کر کے اپنے منصب کے فرائض منصبی سے روگردانی کر رہے ہیں۔ ادھر سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں ہونے والے سالانہ آڈٹ کے آڈیٹر آفتاب چنا اور ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی کے مابین تعطل پیدا ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب محکمہ سے سندھ میں وہاب اللہ یوسفانی پر اینٹی کرپشن کی متعدد زیر التوا تحقیقات اور رشوت کی ثابت تحقیقات کے باوجود ان کی انفرادی ترقی پر ترقی اور اسی طرح میر پور خاص کے شیر محمد چانیوں کی متنازع ملازمت کے باوجود انفرادی ترقی کی تلوار محکمہ صحت کے ارباب اختیار کے سر پر خطرے کی گھنٹی کے طور پر لٹک رہی ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔ عوام پاکستان سے اپیل ہے کہ 2025 کا یوم آزادی کرپشن کرنے والوں کے احتساب کے مطالبے کے ساتھ منایا جائے۔